बनी इसराइल की बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, बनी इसराइल की एक औरत है, जानिया है, सारी जिंदगी जना करवाती रही। एक मर्तबा जंगल से गुजर रही थी, जना के इरादे से प्यास लगी तो एक कुएं के पास गई, वहां पानी पी लिया। पानी पीने के बाद देखा कि उसे कुएं के पास कीचड़ है, उसी कीचड़ को एक कुत्ता चाट रहा है। दिल में ख्याल आया, जिस तरह मुझे प्यास लगी थी, पानी पिया, प्यास बुझ गई, इसी तरह इस कुत्ते को भी प्यास लगी है, जान बलब है, क्यों ना हो इसे मैं पानी पिलाती हूं, इसकी प्यास भी खत्म हो जाएगी। इसकी हदीस है, हुजूर खुद फरमा रहे, फरमाया जानिया थी, हर कदम गुनाह की तरफ उठ रहा था, लेकिन तरस आया, रहम आया, मेहरबानी की, एक कुत्ते के साथ उसे चंद कतरे पिलाए। उसके पिलाने पर अल्लाह ने उन्हीं पानी के कतरों के साथ उसके गुनाह को भी धो डाला, मग़फ़िरत भी फरमाई, और इज़राइल से रूह कब्ज़ करवा के अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जन्नत में भी दाखिल कर दिया है। अगर उसके साथ भलाई करता है, वो प्यासा है तो पानी पिलाता है, भूखा है तो खाना खिलाता है, उसे अगर कपड़े की जरूरत है कपड़े देता है, अल्लाह उस बंदे की भी मग़फ़िरत फरमा देगा। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस मुख्तसर वक्त में सदक़े की फजीलत और सदक़े का अज्र व सवाब बयान करने और सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला बंदे नाचीज़ को हक़ और सच बयान करने, आप हज़रात को और फ़कीर को अल्लाह तबारक व तआला उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। अल्लाह फरमाता है, उन लोगों की मिसाल जो अपने मालों को अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करते हैं, उसकी तरह है कि जिसने कमसल हब्बतिन, जैसे कि दाना होता है, अंबतत सबअ सनाबिला, दाने से 7 सिट्टे निकलते हैं, 7 एक बाली निकलती है, 7 बालियां निकलती है, और हर बाली में एक सिट्टा होता है, और अल्लाह फरमाता है हर सिट्टे में 100 दाने होते हैं। तो ये मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने दी है समझाने के लिए कि जिस तरह काश्तकार होता है, एक दाना जमीन में डालता है, उससे 7 बालियां निकलती है, हर बाली पर फिर सिट्टा लगता है, और हर सिट्टे में 100 दाने होते हैं। अब उसने जमीन में एक दाना डाला था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बदले उसे 700 दाने अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा, जो मेरी रजा के खातिर सदका और खैरात करेगा, वो आज दुनिया में 1 खर्च करेगा, कल बरोज़ क़यामत में उसे 700 अता करूंगा। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह जिसके लिए चाहे उससे दुगना करे। यानी दूसरी जगह कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अमसालिहा, जो 1 नेकी लेकर आएगा, अल्लाह उसे 10 नेकियों का सवाब अता फरमाएगा। यानी जो बंदा अल्लाह के नाम पर 1 खर्च करता है, अब कम अज कम हद अल्लाह ने बयान फरमाई है, अल्लाह फरमाता है मैं कम अज कम उसे 10 नेकियों का सवाब अता फरमाता हूं। 10 से फिर अल्लाह फरमाता है जो मेरे नाम पर खर्च करता है, किसी को मैं 10 अता करता हूं, किसी को मैं 70 अता करता हूं, किसी को मैं 700 अता करता हूं, किसी को मैं 7000 अता करता हूं, किसी को मैं 70,000 अता करता हूं। अब ये मेरी मर्जी, जो जितनी इखलास के साथ मेरे नाम पर खर्च करेगा, मैं उसे उसी इखलास के मुताबिक सवाब और अजर अता करूंगा।
تو اس آئے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے کی فضیلت بیان کی ہے۔ اس آئے مبارکہ کا شان نزول حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان فرمایا کہ مجاہدین نے جہاد پر جانا ہے، ان کی امداد کرو، تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کی جو مال و دولت جو ان کے پاس مال تھا انہیں اکٹھا کیا تو کل 8000 درہم بن گئے۔ 4000 درہم گھر والوں کے لیے رکھ دیا اور 4000 درہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ عرض کیا رسول اللہ 8000 درہم میرے پاس تھے، 4000 میں نے گھر والوں کے لیے رکھ دیے اور 4000 میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں اللہ کے نام پر صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اے عبد الرحمن بن عوف جو کچھ گھر میں چھوڑ کر آئے ہو اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے اور جو مجاہدین کے لیے لے کر آئے ہو اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ میں مجاہدین جس مجاہد کے پاس جہاد کے لیے سواری نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ 1000 گھوڑے بامائے ساز و سامان کے اور 1000 درہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں عرض کی اے رب کریم میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری دعا ہے میں خود بھی اس سے راضی ہوں اور میں رب کریم سے بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تیسری روایت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 4 درہم تھے۔ 1 درہم رب کے نام پر رات کو خرچ کیا، 1 درہم دن کو خرچ کیا، 1 درہم اعلانیہ طور پر صدقہ کر دیا، 1 درہم پوشیدہ طور پر صدقہ کر دیا۔ اس وقت یہی آئے مبارکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں نازل ہوئی کہ جو اللہ کے نام پر 1 خرچ کرتا ہے اللہ اسے 700 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا جو 1 نیکی لے کر آئے گا میں اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کروں گا۔ اب ذرا اس کو سمجھیے روایت سے حضرت خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار اور علیل ہو گئی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر آئے اور فرمانے لگے یا فاطمہ تو ما یرید قلبک من حلاوات الدنیا اے فاطمہ دنیا کی لذات میں سے کون سی چیز تیرا دل چاہتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا علی اشتہا رمان اے علی میرا دل انار کو چاہتا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے سے پریشان ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے خود پوچھا کون سی چیز چاہتی ہو اور پھر جب انہوں نے عرض کی کہ انار چاہیے تو انار پیسوں سے ملتا ہے، آپ کے پاس اس وقت پیسے موجود نہیں تھے اس لیے تھوڑے سے پریشان ہوئے، لیکن پھر فوراً اٹھے بازار گئے کسی سے 1 درہم بطور قرضہ لیا، قرضہ لینے کے بعد انار خریدا۔ جب مقدس کاشانہ کی طرف واپس آنے لگے تو دیکھا راستے پر ایک بیمار پڑا ہوا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس بیمار کے پاس جاتے ہیں۔ بیمار کی بیمار پرسی کا ثواب کیا ہے؟ میرے علی المرتضی فرماتے ہیں جو مسلمان کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے شام کے وقت جاتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس بیمار پرسی کرنے والے کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس بیمار کے پاس جاتے ہیں جو راستے پر لیٹا ہوا ہے۔
ہمدردی مسلمانوں کے ساتھ یہ بندہ مومن کی علامت ہے۔ بنی اسرائیل کی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت ہے، زانیہ ہے، ساری زندگی زنا کرواتی رہی۔ ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہی تھی، زنا کے ارادے سے پیاس لگی تو ایک کنویں کے پاس گئی، وہاں پانی پی لیا۔ پانی پینے کے بعد دیکھا کہ اسے کنویں کے پاس کیچڑ ہے، اسی کیچڑ کو ایک کتا چاٹ رہا ہے۔ دل میں خیال آیا جس طرح مجھے پیاس لگی تھی، پانی پیا، پیاس بجھ گئی، اسی طرح اس کتے کو بھی پیاس لگی ہے، جان بلب ہے، کیوں نہ ہو اسے میں پانی پلاتی ہوں، اس کی پیاس بھی ختم ہو جائے گی۔ اب وہ عورت سوچتی ہے پانی تو پلاؤں گی، لیکن پلاؤں گی کس کے ساتھ؟ نہ میرے پاس رسی ہے، نہ میرے پاس ڈول ہے، کس سے پلاؤں گی؟ آخر سوچنے کے بعد خیال آیا ایک کتے کو تو پانی ہی پلانا ہے، اپنے دوپٹے کو میں رسی بناتی ہوں، اپنے موزے کو یا اپنے جوتے کو میں ڈول بنا لیتی ہوں، ایک کتے کو جو پانی پلانا ہے۔ اب دوپٹے کو اتارتی ہے اور اپنے جوتے کے ساتھ، اپنے موزے کے ساتھ وہ دوپٹہ باندھتی ہے۔ باندھنے کے بعد اس کنویں سے چند قطرے نکالتی ہے، نکالنے کے بعد وہی قطرے اس پیاسے کتے کے منہ میں ڈالتی ہے، اس کی جان میں جان آ جاتی ہے، وہاں سے پانی پی کر چلا جاتا ہے۔ اللہ اسرائیل سے فرماتا ہے، اے اسرائیل، اس کتے کے پلانے پر جتنا پانی اس عورت نے کتے کو پلایا، ساری زندگی کے گناہ میں نے اس پانی سے اس کے دو ڈالے، اب دیر نہ کر، جا اس کی روح کو قبض کر اور اسے جنت میں داخل کر دے۔ بنی اسرائیل کی عورت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں، لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور خود فرما رہے، فرمایا زانیہ تھی، ہر قدم گناہ کی طرف اٹھ رہا تھا، لیکن ترس آیا، رحم آیا، مہربانی کی، ایک کتے کے ساتھ اسے چند قطرے پلائے، اس کے پلانے پر اللہ نے انہی پانی کے قطروں کے ساتھ اس کے گناہ کو بھی دھو ڈالا، مغفرت بھی فرمائی، اور اسرائیل سے روح قبض کروا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت میں بھی داخل کر دی۔ اب کتے کے ساتھ بندہ بھلائی کرے، اور بھلائی کیا؟ چند قطرے پانی پلائے، اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے، مغفرت بھی فرماتا ہے، جنت بھی عطا کرتا ہے۔ جو کسی انسان نہیں، مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اگر اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، وہ پیاسا ہے تو پانی پلاتا ہے، بھوکا ہے تو کھانا کھلاتا ہے، اسے اگر کپڑے کی ضرورت ہے کپڑے دیتا ہے، اللہ اس بندے کی بھی مغفرت فرما دے گا۔